بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. ہماری گفتگو متفرق موضوعات جو دیے گئے تھے ان کے حوالے سے چل رہی تھی. اب جو دو تین ٹاپکس ہیں، ایک تو ہے قرآن کے واجب سجدوں کے احکام. جو اہم مسئلہ اس چیپٹر میں ہے، یعنی واجب سجدوں کے حوالے سے قرآن کے دو تین چیزیں ہیں اس میں جو قابل ذکر ہیں اور جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو قرآن کا واجب سجدہ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ 4 واجب سجدے ہیں قرآن میں. اب جو مجھے جتنا ذہن میں ہے اس وقت، یعنی پوری آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ایک ایک ٹکڑا ہے کہ جس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے. ان 4 آیتوں میں کہ سورہ والنجم، سورہ اقرا، الف لام میم تنزیل اور حامیم سجدہ، کہ بعض جگہ پہ ان کے دوسرے نام بھی ذکر کیے ہیں، لیکن یہ 4 نام، ان کی ایک ایک آیت واجب سجدے والی، ایک ایک آیت کا حصہ واجب سجدے والی آیت کا حصہ ہے. اس کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یا ارادتاً سنتا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص سورہ والنجم، الف لام میم تنزیل، اقرا اور حامیم سجدہ، ان کی آیت کا وہ حصہ کہ جس کے اوپر عام طور پر علامت لگائی ہوتی ہے، خط کھینچا ہوا ہوتا ہے، سائیڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ، اس حصے کو جب انسان پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا. اگر یہ خود پڑھ رہا ہے تو واجب ہے ہی ہے، اگر ارادتاً سنتا ہے تب بھی اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا. اور اگر ایک ہی وقت میں یہ دونوں کام کرے، جس وقت پڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ سن بھی رہا تھا، اپنی آواز نہیں، کسی اور، مثلا کوئی اور بھی پڑھ رہا تھا، یہ بھی پڑھ رہا تھا، جس سے ہوتا ہے مثلا آپ کسی کو پریکٹس کروا رہی ہوں، وہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ بھی ریپیٹ کر رہی ہیں، تو وہ جب پڑھ رہا ہے تو آپ سن بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ریپیٹ بھی کر رہی ہیں مثلا. تو اگر کوئی شخص دونوں کام انجام دے، یعنی عین وقت میں پڑھ بھی رہا ہو ایک ہی وقت میں اور سن بھی رہا ہو، تو اس پر پھر 2 سجدے واجب ہو جائیں گے. یہ تو پہلا مسئلہ ہے. سجدے میں فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ فوراً کیا جائے، یعنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کبھی بھول جائے یا جان بوجھ کے فاصلہ ڈال دے تو جب بھی اسے یاد آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً سجدہ کرے. اور آغا خوئی ہوں یا آغا سیستانی ہوں، البتہ آغا خمینی کی تعبیر میں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو وضاحت کی آغا خوئی اور آغا سیستانی نے کہ اگر کوئی شخص، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مسئلہ، سملر مسئلہ آتا ہے گانے کے اندر، کہ گانے کا سننا حرام ہے، توجہ دے کر سننا، اما اگر کان میں آواز پڑ جائے تو وہ حرام نہیں ہے. اب آواز پڑھنے کے بعد آپ سننا شروع کر دیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر حرام میں چلا جائے گا. آپ کہیں چلیں اب تو آ ہی رہی ہے آواز،
پڑوسوں نے لگا ہی دیا ہے، درست ایک شکریہ کا میسج بھی کر دیا اس کو، اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا چلیں یہ تو وہ والی بوٹی ہے جو خود ہی آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے، یعنی آپ کے کان سے آواز ٹکرا رہی ہو لیکن آپ کی توجہ نہ ہو. مثلا جس طرح عام طور پہ منی بس میں اگر انسان بیٹھے یا بس میں بیٹھے، اب آپ اگر توجہ اپنی ہٹا دیں تو ایسا تو نہیں کہ توجہ ہٹانے سے آپ بہری بن جائیں گی کہ کان میں آواز ہی نہیں آئے گی، آواز آ رہی ہوگی. اور اسی باب سے ہے بہت سارے لوگ جو گانا نہیں سنتے لیکن ان کو سارے لیٹسٹ گانوں کا پتہ ہوتا ہے. وہاں ان کا دعویٰ ہوتا ہے ہم تو گانے سنتے ہی نہیں ہیں. وہ شاید اسی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہوگا، بسوں کے سفر کرتی ہوں گی یا منی بسوں کے سفر کرتے ہوں گے وہ لوگ، تو وہ سنے بغیر جو آ گیا، ان کی بے توجہی بھی ایسی ہو سکتا ہے ہو کہ بے توجہی میں بھی بہت کچھ ان کو پتہ چل جاتا ہو. حالانکہ تو اسی طریقے کا مسئلہ یہاں پہ بھی ہے. اگر کوئی دھیان سے اور توجہ سے سنتا ہے قصداً و ارادتاً تب تو اس پر سجدہ واجب ہوگا. لیکن آغا خوئی و سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر بلا قصدن و بلا ارادت، مثلا کان میں آواز آ گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا سننے کا، آئے سجدہ، تو پھر آپ پر سجدہ واجب نہیں ہوگا. یہ ایک مطلب. دوسرا مسئلہ جو ان لوگوں نے بیان کیا ہے، جو آپ امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور کام آنے والا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ نے ٹی وی سے کوئی آیت سجدہ سنی، یا کیسٹ لگی ہوئی ہے، کیسٹ سے کوئی آیت سجدہ سنی، تو یا جس طرح انہوں نے اضافہ کیا مثلا ایک غیر ممیز بچہ ہے اس سے آپ نے آیت سجدہ سنی، تو چاہے توجہ سے سنی آپ نے، لیکن کیسٹ یا جتنی بھی ریکارڈنگ کے ذرائع ہیں، ریکارڈڈ آیت سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. سجدہ اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جب آپ، ہاں جیسا لائیو پروگرامز آتے ہیں، فرض کریں واقعاً لائیو ہو، قاری وہاں پڑھ رہا ہو، یہاں پر آپ سن رہی ہوں، کیونکہ ریکارڈڈ میں ہوتا ہے کہ قاری اس وقت پڑھ نہیں رہا ہوتا، وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے. ممکن ہے وہ قاری مثلا قاری باسط کی کیسٹ چل رہی ہے، اس کو مرے ہوئے بھی مثلا ٹائم ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لائیو ایسا ہو کہ صرف درمیان میں ایک شیشے کی رکاوٹ ہے مثلا اسکرین کی، ورنہ گویا ایسا ہی ہے کہ آپ سامنے بیٹھی سن رہی ہوں، تو وہاں پر سجدہ واجب ہو جائے گا. لیکن ریکارڈڈ فارم میں اگر آپ سنتی ہیں تو وہاں پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں. تیسری چیز جو اس مسئلے میں ہے وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والی تو ایک ہے مسئلہ، اس کا بھی مسئلہ تو یہی ہے، لیکن زیادہ تر جب پیش آتا ہے انسان کو یا پریشانی ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ بیٹھ کر خود قرآن پڑھ رہا ہو اور آیت سجدہ آ جائے. تو بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں مثلا اسی طریقے سے جس طرح بھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں، یا مثلا فرض کریں ٹیبل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب اس کی پوزیشن چینج کرنا تھوڑا سا سخت لگتا ہے انسان کو. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہیں قرآن کے اوپر پیشانی ٹکائی اور کام چلا لیا. تو آئے یہ کافی ہے، یعنی آپ کو سجدے کی پوزیشن میں آنا ضروری، کیونکہ واجب سجدہ ہے نا، تو سجدے کی پوزیشن میں آنا ضروری ہے. یا جو نماز کے سجدے کے احکام ہیں، جی پیشانی اونچی نیچی نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہو، لباس پاک ہو، باوضو ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آیا وہ ساری شرائط یہاں پہ ضروری ہیں یا کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں؟ تو وہ کون سی ہیں جو ضروری ہیں اور کون سی ہیں جو ضروری نہیں ہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو زیادہ مورد توجہ ہوتا ہے لوگوں کے. لہذا اس میں امام خمینی علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو واجب سجدہ ہے اس میں جو ایک چیز اہم ہے جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایسی چیز پر کیا جائے جس پر سجدہ صحیح ہے. لہذا کاغذ ہو یا مہر ہو سجدگاہ ہو یا لکڑی کی سجدگاہ ہو، جو بھی چیز ہے بالآخر ایسی چیز پہ سجدہ کیا جائے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے. کپڑے پر، کارپیٹ پر، یا اور کھائی جانے والی چیزیں اور پہننے والی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، جو معیار ہے سجدے کے صحیح ہونے کا، ان پر سجدہ صحیح نہیں ہے. البتہ اس کے بعد آگاہ فرماتے ہیں کہ اور جو نماز کے واجب سجدے کی جو شرائط ہیں، باقی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے.
ابھی اس مسئلے کو لباس کی شرائط، قبلہ، غصبی ہونا جگہ کا، صرف انہوں نے کہا کہ ایک پیشانی آپ کی ایک ایسی چیز پر آئے کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہے. یہ امام خمینی کی تعبیر ہے. یہ امام خمینی کا. آغا خوئی کیا فرماتے ہیں؟ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ واجب سجدے میں قرآن کے ایک تو یہ کہ جگہ غصبی نہ ہو. یعنی امام خمینی نے جگہ کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی، ایک قانون دیا کہ سجدگاہ کے علاوہ باقی اور کوئی شرائط معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جگہ بھی غصبی ہو سکتی ہے، لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک مسئلہ نماز میں بھی آتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے پیشانی رکھنے کی جگہ، آپ کے گھٹنے اور آپ کے انگوٹھے، یہ تینوں کا لیول ایک ہونا چاہیے، یا میکسیمم جو ان کے اندر ڈفرنس آ سکتا ہے تو وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے کمتر ہے. اتنا یا اس سے زیادہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. لہذا فرض کریں آپ نے، اب یہ اتنی موٹی کتاب ہے جو 4 ملی ہوئی انگلیوں سے اونچی ہے، آپ نے مہر رکھی اس کے اوپر، درست، گھٹنے آپ کے زمین پر ہیں اور آپ اس پہ سجدہ کر رہی ہیں. یا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے مثلا 2 سجدہ رکھتے ہیں، حالانکہ 2 موٹے موٹے سجدہ آپ نے رکھ لیے جو 4 انگلیوں سے اوپر چلے گئے، درست، تو یہ سجدہ باطل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. آغا خوئی نے احتیاط کی بنا پر اس شرط کو بھی معتبر مانا ہے. اب اسی شرط سے ایک نتیجہ نکل رہا ہے، اگرچہ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ کی شکل سجدے والی ہونی چاہیے. خوب اگر فرض کریں آپ بیٹھ کے سجدہ کر رہی ہوں تو اس میں تو نہ انگوٹھا لگ رہا ہے، نہ گھٹنے لگ رہے ہیں، صرف پیشانی ہی ٹکتی ہے نا. لیکن آغا خوئی اس شرط کو لگا رہے ہیں کہ آپ کے سجدے کی جگہ اور آپ کے انگوٹھے کی جگہ کے اندر 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی شکل سجدے والی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھپے الفاظ میں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں آغا یہ مان رہے ہیں کہ آپ کی شکل جو ہے وہ سجدے والی ہونی چاہیے، اور سجدے والی شکل بنانے کے بعد اس شرط کی رعایت کرنی ضروری ہے کہ فاصلہ آپ کا 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، درست. البتہ اس کے علاوہ جو شرطیں ہیں، بس 2 شرطیں انہوں نے اہم کر دیں. ایک تو یہی کہ غصبی نہ ہو، ایک یہ کہ فاصلہ 4 انگلیوں سے زیادہ نہ ہو آپ کی پیشانی اور انگوٹھوں کے درمیان، لیول وائز، درست. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ وضو یا غسل یا قبلہ رخ ہونا یا حتی پیشانی کا پاک ہونا یا اور لباس کی جو دوسری شرائط ہیں، ان میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے. بس آغا خمینی نے ایک شرط بیان کی تھی، ان کی گویا ہو گئی 3 شرطیں. ایک تو پیشانی آپ کی ایسی جگہ پر ہو، ایسی چیز پر ہو، پلس یہ کہ شکل آپ کی سجدے والی ہونی چاہیے اور جگہ غصبی نہ ہو. اب چلتے ہیں آغا سیستانی کی طرف. آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن کے واجب سجدے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان کی جگہ غصبی نہ ہو، اور جس شرط کو آغا خوئی نے احتیاط واجب کی بنا پر کہا تھا 4 ملی ہوئی انگلیوں والی، اس کو آغا سیستانی احتیاط مستحب کہہ رہے ہیں. نتیجتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا سیستانی کے اعتبار سے یہ شرط واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لہذا اگر آپ کی پیشانی اونچی جگہ پر ہے اور انگوٹھے پیر کی نچلی جگہ پر ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ وضو، قبلہ اور باقی چیزیں جو لباس کی یا جگہ کی شرائط ہیں، حتیٰ جگہ کے غصبی ہونے کو انہوں نے احتیاط واجب مانا ہے، اس کو بھی فتویٰ نہیں دیا انہوں نے. حالانکہ چلیں وہ ایک مان لیں ہم، تو باقی اعتبار سے یہ بھی تقریباً آغا خوئی جیسا مسئلہ ان کا ہو جائے گا. یہ جگہ کے حوالے سے اور سجدے کے حوالے سے بات. البتہ آغا سیستانی کے اندر شکل کی کوئی بات نہیں تھی،
لیکن ایک مسئلہ اور انہوں نے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے آغا خمینی نے، آغا سیستانی نے آغا خمینی میں، اور انہوں نے بھی اس کو کہا ہے۔ آغا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے واجب سجدے میں اس طریقے سے عمل کرنا ہے اس کو کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ اب انہوں نے صرف اتنی جملہ کہا ہے کہ عرفاً یہ کہلائے کہ آپ نے سجدہ کیا ہے، لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ قرآن کے واجب سجدے میں پیشانی کو مہر پر یا کسی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، اور باقی جو اعضائے بدن ہیں ان کو بھی زمین پر رکھے۔ یہ آغا خوئی نے کہا ہے، جبکہ آغا سیستانی نے باقی اعضائے بدن میں احتیاط مستحب لگائی ہے، یعنی پیشانی کو مانا ہے انہوں نے، باقی اعضائے بدن کو زمین پر رکھنے میں احتیاط مستحب لگائی ہے۔ یعنی ان کی تعبیرات سے ایسا نظر آ رہا ہے آغا سیستانی کی کہ اگر آپ بیٹھ کے بھی سجدہ کر لیں تو چل جانا چاہیے۔ آغا سیستانی کی جو تعبیرات ہیں کیونکہ انہوں نے پیشانی کو رکھنا ضروری مانا ہے، باقی اعضاء کو زمین پہ رکھنا اور وہ 4 انگلیوں کی شرط، یہ سب احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب کا مطلب ہے کہ نہ بھی کریں تو چل جائے۔ تو اس لیے ایسے ان کی تعبیرات سے جو سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی پیشانی، اگر جس طرح میں نے کہا نا بہت سے لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے وہیں پیشانی رکھی اور سجدہ کر لیا، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آغا سیستانی کے حساب سے کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، جبکہ آغا خوئی و خمینی کے حساب سے یہ والا سجدہ کافی نہیں ہوگا۔ درست؟ یہ اور آخری مسئلہ جو قرآن کے واجب سجدے کے حوالے سے ہے کہ پڑھنا کیا ہے۔ چلے پیشانی چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم آغا سیستانی کا بھی یہ احتیاط مستحب تو کم سے کم کہا ہی ہے نا انہوں نے، حالانکہ واجب نہیں بھی سمجھا۔ آپ چلی گئی سجدے میں جو شکل سجدہ ہے، درست؟ اب کچھ پڑھنا ضروری ہے یا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اب کیا ہوگا مسئلہ؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی پیشانی کو سجدے کے قد سے زمین پر رکھیں یا کسی بھی ایسی چیز پر رکھیں کہ جس میں سجدہ واجب ہے رکھیں، تو ذکر نہ بھی کہیں تو کافی ہے۔ یہ امام خمینی کا بھی یہی مسئلہ ہے، آغا خوئی کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور آغا سیستانی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ تینوں کا مسئلہ ایک جیسا ہے کہ کوئی ذکر پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے، نہ بھی کہیں تو کافی، صرف پیشانی رکھی آپ نے، اٹھا لی، کافی ہے، ہو گیا سجدہ آپ کا۔ یعنی جو قرآن کا واجب سجدہ اس آیے سجدہ کو پڑھنے سے آپ کی گردن پر آیا تھا، صرف پیشانی رکھنے سے وہ سجدہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ درست؟ البتہ فرماتے ہیں کہ ذکر پڑھنا مستحب ہے، تو کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے جو نارمل نماز میں آپ واجب سجدے میں جو ذکر پڑھتی ہیں وہی پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ والا ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ حقاً حقا لا الہ الا اللہ، ایماناً و تصدیقاً سے آخر تک جو دعا آپ کی توضیح میں دی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ درست؟ اس کو پڑھنا جو ہے وہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بھی آپ اگر ذکر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ نہ بھی پڑھیں، سجدہ آپ کا ذکر کے بغیر بھی وجود میں آ جائے گا اور آپ کی واجب ذمہ داری کو پورا کر دے گا۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں، اس میں ان کا نہیں ہے موجود۔ البتہ آغا خامنائی نے فرمایا ہے کہ اگر میرا کوئی مسئلہ نہ ملے آپ کو تو آپ اس مسئلے میں امام خمینی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ ملنے کی صورت میں ہے۔ اب اس میں کوئی خاص نہیں دیا ہوا آغا خامنائی کا۔ درست جی؟ یہ تو ہو گیا جناب عالی آپ کا ایک ٹاپک کے قرآن کے واجب سجدوں کے حوالے سے۔ بس تقریباً تینوں مراجع کے نزدیک آپ اگر بے وضو ہو کے بھی قرآن پڑھیں، اگرچہ خود آداب قرآن میں یہ ہے کہ با وضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے، دیکھیں یہ اب معاشرہ ہے، بالآخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کچھ چیزیں معاشرے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ
اب وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انٹینشن اچھی ہوتی ہے، ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اتنی زیادہ رائج ہو جاتی ہے کہ وہ بعض اوقات انسان سوچے یہ کیسی نیک نیتی تھی، یعنی وہ پھر بہت ہی زیادہ اس کو جو ہے مس یوز سمجھے ایک قسم کا. اب یہ مس یوز کا لفظ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہاں پر، اس لیے کہ مس یوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مس یوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ہے اور آپ زبردستی اس کو استعمال کریں، تو وہ ہے مس یوز. یہ تو شریعت نے خود کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر مس یوز تو نہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے اور جو ہمارے ماحول ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ رائج ہو گیا، اور اتنا زیادہ رواج نہیں نہ ہوتا تو اچھا تھا، کاش نہ ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ انسان کو سست کر دیتا ہے. اور جو آپ دیکھتے ہیں، جو آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پرانے افراد ہیں اور جو آج کی نئی نسل ہے، کتنی ساری چیزیں جو پرانے لوگ مثلا کنڈوں کی نیازیں، یہ تو آپ لوگوں کا تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے. ایک زمانہ تھا ہماری جو بزرگ خواتین تھیں، امائیں اور دادیاں وغیرہ، وہ پہلے جس رات کنڈے بننے ہوتے تھے اس کمرے کو دھویا جاتا تھا باوضو ہو کے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ نیاز تیار کی جاتی تھی. حالت نجاست میں تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت بیٹھ کے نیاز تیار کرے. اور آج کی لڑکیوں کو آپ بولیں تو کیا بولتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ان میں تو کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. صحیح، ہم نے کب کہا کہ واجبات ہیں یہ، لیکن بعض روایتوں سے ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ جتنا ان چیزوں کا، دیکھیں قرآن آپ لیٹ جائیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں، اور قرآن کو جیسے آپ ایک ڈائجسٹ پڑھتے ہیں نا، اس طرح آپ لے کے لیٹ جائیں پڑھیں، کوئی گناہ ہوگا؟ حرام ہے کوئی؟ نہیں. اگر توہین نہیں ہو رہی تو ہاں، اگر یہ توہین کاؤنٹ ہو رہی تو پھر حرام بھی ہے. اللہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں توہین نہیں مارنی جا رہی معاشرتاً، شاید البتہ یہ مانی جائے، مثال کو زیادہ ہی ایکسٹریم چلی گئی ہے، لیکن حالت تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں آپ کہ یہ توہین شمار نہیں ہو رہی، درست؟ یا مثلا فرض کریں عورت ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ابھی اتنے یہ چیزیں کچھ باقی ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں یا اذان ہو رہی ہوتی ہے ویسے بغیر دوپٹے کے آپ پورا شہر گھوم لیں، لیکن اذان ہوتے ہی آپ کا دوپٹہ سر پر آ جاتا ہے. یا مثلا قرآن پڑھتے وقت دوپٹہ سر پہ رکھ لیتے ہیں ہم لوگ سے مراد نہ میں لوگ، مرد حضرات یعنی خواتین، ہمارے معاشرے کی خواتین، درست؟ یہ ابھی بھی یہ اس حد تک حسن باقی ہے. لیکن شاید آج ہی کی ہماری جوان بچیوں سے اگر یہی بات کی جائے، وہ ان چیزوں کو اتنا کیئر نہیں کرتی ہیں. ان کے حساب سے کوئی یہ چیز کو واجب تو نہیں ہے، اس میں کون سا آسمان ٹوٹا اگر میں نے بغیر دوپٹے کے قرآن پڑھ لیا تو. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ بعض روایتوں سے احساس ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اہتمام کریں گے ان چیزوں کا، جتنا زیادہ آپ احترام کریں گے ان چیزوں کا، ان کے اثرات ہیں، ولو واجب حد تک نہ ہوں، ولو مستحب. حالانکہ میں فتوی کی مقام پہ بھی اس وقت نہیں ہوں، ذہن میں نہیں ہے میرے کہ مستحب ہے کہ دوپٹہ اوڑھ کے عورت قرآن پڑھے یا مستحب نہیں ہے، لیکن بالآخر جتنا اہتمام کریں گے آپ ان مقدسات دینی کا، قرآن ہے، اذان ہے، حتی نماز ہے، درست؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے آپ لوگ جب ایران جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں لوگ مور کو پھینکتے ہیں، پیروں سے آگے پیچھے کرتے ہیں، درست؟ حتی تک زمین پہ اٹھا کے قرآن کو رکھ دیتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید یہ چیزیں نہ دیکھی، ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ قرآن جوتوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں چند دنوں کے لیے، ہم لوگ وہاں 17 سال 18 سال میں رہ کے آیا ہوں، تو جو کچھ ہم نے دیکھا ہوا وہ شاید آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوا، درست؟ قرآن و مفاتیح جوتے کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں آپ کہ اس معاشرے میں یہ توہین نہیں ہے، فرض ہے یہ صرف، ہاں تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ اس معاشرے میں یہ اگر توہین نہ بھی ہو تب بھی واجب تو نہیں ہے کہ یوں رکھا جائے. کوئی امر تو نہیں آئے روایتوں میں کہ قرآن کو جب بھی رکھنا تو جوتے کے اوپر ہی رکھو، نعوذ باللہ، یا مفاتیح کو رکھنا تو جوتے کے اوپر رکھو، یہ تو نہیں کہا قرآن نے اور ائمہ نے. تو بابا احترام کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. ہم نے اپنے اسی ایران کی میں بات کر رہا ہوں، اسی ایران میں ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، مثلا یہ اگر قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم لوگ تو بعض اوقات بہت کیئرلیسنس سے کام لیتے ہیں، مثلا چشمہ اتار کے اس کے اوپر رکھ دیا، وہ ایک کاغذ اس کے اوپر نہیں رکھتے قرآن کے اوپر، ایک پیپر، صرف ایک پیپر کی کیا وقت اور کتنا وزن ہوتا ہے.
آپ کہیں جی لکھا لکھایا انہیں صاف ستھرا بلینک پیپر، وہ ایک پیپر اس کے اوپر نہیں رکھتے، اتنا احترام کرتے ہیں قرآن کا. کرنے والے یہ بھی ہیں، یعنی صرف وہ رخ نہیں ہے ایران کا کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو صرف ایک طرف کی بات ہے، دوسرا رخ بھی موجود ہے. اور صرف علماء میں نہیں، عوام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. بعض اوقات خود ہم نے دیکھا ایک دوسرے کو ٹوکتے ہو کہ یار یہ قرآن کو رکھا ہوا تم نے زمین پر، یا مثلا فرض کرو جوتے کے اوپر، تو اس کو اس پہ سے اٹھاؤ، یہ اس کے لیے تو نہیں بنایا گیا قرآن. خلاصہ یہ کہ جتنا آپ اہتمام کریں گی ان چیزوں کا، مقدسات دینی کا، صحیح ہے، واجب نہیں ہے، اگر توہین کی حد تک نہ جاتا ہو تو حرام بھی نہیں ہے، لیکن اس احترام کے اپنے اثرات ہیں، اس احترام کے اپنے اثرات ہیں. وہ بینیفٹس آپ کو احترامی کی صورت میں ملتے ہیں، بے احترامی کی صورت میں نہیں ملتے ہیں. لہذا یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی، آپ نے دیکھا میکسیمم جو چیز واجب ہے وہ یہ واجب ہے کہ جی آپ ایک سجدے کی شکل میں ہوں اور آغا خوئی کے ساتھ سے مثلا جگہ آپ کی غصبی نہ ہو، اس سے زیادہ تو واجب نہیں ہے. لہذا آپ جو ہے قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا، یہ کوئی بھی چیز واجب نہیں، لیکن جتنا آپ خیال رکھیں گی اتنا بینیفیشل ہے آپ کے لیے. ممکن ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی فرق پڑ جائے. اور دیکھیں یہ وہ جذبے ہوتے ہیں جو خدا دیکھتا ہے آپ کے اندر، کہ جو اس جذبے کے ساتھ مثلا قرآن کے اندر، مثلا میں عوامی لفظ بہت استعمال کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن سمجھانے کے لیے، جو قرآن میں ڈنڈی نہ مارے تو مثلا وہ نماز میں پھر کیسے ڈنڈی مارے گا؟ یہ آپ کا جذبہ ہے. تو پروردگار عالم کے نزدیک اس جذبے کی بھی ایک اہمیت ہے، اس جذبے کے بھی اثرات ہیں. درست. لہذا کوشش کریں کہ جتنا ان چیزوں کا، جو آپ کے بزرگوں کی جو رسمیں ہیں، میں نے کہا ممکن ہے واجب نہ بھی ہوں، لیکن اگر آپ ایک نیاز کر رہی ہیں، ایک کام ایسا کر رہی ہیں کہ جس کی نسبت اہل بیت کی طرف ہے، درست، جتنا اہتمام کر لیں اچھا. باوضو ہو کے، یا جو پرانے زمانے کی جو تھی رسم و رواج بہت اچھے تھے، بعض جگہوں پہ تو واقعاً بہت اچھے تھے، البتہ بعض جگہوں پہ واقعاً ایسے ہیں کہ وہ شاید چینج بھی ہونے والے ہیں، یا ان کا اتنا اثر نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کیا لاجک تھی، یا اب آپ لوگ زیادہ شاید سمجھتے ہوں یا بتاتے جانتے ہوں کہ کونوں کی جو ظرف ہیں ان کو ہلایا نہیں جاتا تھا، ڈونگے وغیرہ یا جس میں بھی آپ نے وہ کنڈا بنایا نیاز، اس کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جاتا تھا. اب اس کا کیا فلسفہ ہے مجھے نہیں معلوم. یعنی اگر تو یہ احترام بن رہا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، حالانکہ اگر بن رہا ہو تو ٹھیک ہے. میں نے کہا نا کہ ورنہ ہل جائے تو اس میں کوئی بے احترامی کا عنصر مجھے نظر نہیں آتا. نہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہلانے میں کون سی بے احترامی ہے. حالانکہ میں نے کہا نا کہ چلیں جتنا، میں نے کہا نا وہی جذبے کی بات ہے، اگر آپ اسی جذبے سے یہ بھی خیال رکھتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے، آپ اس کو واجب نہ بنائیں، آپ اس کو مستحب قرار نہ دیں کہ بدعت اور تشریع لازم آئے. آپ احترام کی نیت سے اس کام کو انجام دیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جتنا زیادہ احترام کریں گے اتنا زیادہ اس کے اثرات اور اس کے بینیفٹس آپ تک پہنچیں گے. یہ يا صاحب السماء